ہوتی جا رہی تھی، تبھی اچانک میری نظر ایک نیک اللہ والی بزرگ عورت پر پڑی۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں رحمت تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پکارا، بیٹا تو پریشان لگ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے تیرا؟ میں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، اماں جی میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، قرضہ ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ 232۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، پیار سے کہا، بیٹا آج تجھے میں ایسے 2 کلمات بتاؤں گی جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اگر تو نے یقین کے ساتھ انہیں پڑھ لیا تو تیری تقدیر بدل جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا، پہلا الف لام میم اور اس کے ساتھ ایک خفیہ جملہ شامل کرنا، بس 11 بار پڑھ لینا۔ اگر 11 منٹ کے اندر اللہ کی مدد تیرے گھر اور تیری زندگی میں نہ آئے تو پھر آ کر مجھے کہہ دینا۔ میرے دوستو، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ لوگ کہتے تھے جسے بھی وہ وظیفہ دیتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور یقین مانیے میں نے اس سے یہ عمل مانگا بھی نہیں تھا، میں تو بس اپنے راستے جا رہا تھا، مگر اللہ کو شاید میری حالت پر رحم آ گیا اور اسی کے ذریعے یہ خزانہ مجھے مل گیا۔ میں نے اسی وقت اپنا مسئلہ اسے بتایا۔ اس نے کہا، بیٹا مسئلہ کوئی بھی ہو یہ عمل اثر ضرور کرے گا۔ اور دوستو، پہلے ہی دن اس عمل نے ایسا اثر دکھایا کہ لگ بھگ 60 شونیہ کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن بات یہی ختم نہیں۔ اسی شام میں نے اس عمل کو دوبارہ پڑھا، اور یقین کرے لگ بھگ 5 لاکھ کا ایسا غیبی انتظام ہوا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ میرے دوستو، میں نے یہ عمل اپنے تک نہیں رکھا، میں نے ہر اس غریب، بیمار، لاچار انسان کو بتایا جو میرے پاس آیا، چاہے وہ واٹس ایپ پر میسج ہو یا سامنے آ کر روتا ہوا انسان۔ میں نے کہا میں یہ نعمت چھپاؤں گا نہیں۔ پچھلے 7 مہینوں سے میں روز یہ عمل پڑھ رہا ہوں اور ہر دن اللہ کی مدد اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں، اور یقین کریں یہ عمل ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دیتا ہے، یہ عمل فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے الف لام میم کا وہ خفیہ عمل، وہ خفیہ تسبیح، وہ راج پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کہیں گے، اے مولوی اللہ تیرا بھلا کرے، ہم تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے، مگر اس عمل نے ہمیں ایک ہی دن میں فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ کل ہی میں نے لگ بھگ 7-8 بہنوں اور بھائیوں کو یہ عمل بتایا جو روتے ہوئے آئے تھے، اور دوستوں کوئی 15 منٹ میں، کوئی 1 گھنٹے میں، کوئی 1.5 گھنٹے میں اللہ کی غیبی مدد سے ان کی زندگی بدل گئی۔ ایک بہن دوپہر قریب 2:30 بجے روتی ہوئی میرے پاس آئی، کہنے لگی، گھر میں فاقے ہیں، بیماریاں ہیں، شوہر چھوڑ کر چلا گیا ہے، قرضہ ہے، کرائے کا مکان ہے۔ اس نے ایک ساتھ 5 بڑے مسئلے بتائے۔ میں نے اس سے کہا، اگر تو شام سے پہلے 11 بار یہ عمل پڑھ لے تو اللہ تیری مدد کرے گا۔ مجھے یقین تھا یہ عمل جلدی اثر کرتا ہے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ دوستو، اس کا شوہر جو اسے چھوڑ گیا تھا واپس آ گیا، قرض معاف ہو گیا، اسے اپنا گھر مل گیا، اور وہ خود کہنے لگی، میں شام سے پہلے 15 لاکھ نقد اور اپنے گھر کی مالک بن گئی۔ میرے دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں، ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ عمل 100% اثر والا بتایا جاتا ہے، لیکن اصل چیز ہے آپ کا یقین۔ اگر تم غفلت میں اس موقع کو کھو دو گے تو یہ تمہارا نقصان ہوگا۔ اگر تم اپنی پریشانی، بیماری، قرضہ یا تنگی سے نکلنا چاہتے ہو تو اللہ پر پورا بھروسہ رکھو۔ یہ عمل بہت آسان ہے، صرف 2 چیزیں پڑھنی ہے، اسی ترتیب سے جیسے بتایا گیا ہے۔ الف لام میم تم نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن آج اسے سمجھ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس تنہائی میں بیٹھو، درود شریف پڑھو، پھر الف لام میم اور دوسرا وظیفہ 11 بار پڑھو، اور آخر میں دعا مانگو۔ یاد رکھو اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دل میں یقین رکھو،
اور دعا کے ساتھ پڑھو، یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ عمل پڑھیں، اور آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے۔ اب الف لام میم کو کس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے اسے توجہ سے سمجھ لیجئے۔ میرے دوستو، الف لام میم کے بارے میں قرآن کی روشنی میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ اس کا اصلی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام، تابعین اور جمہور مفسرین نے اسے حروف مقطعات بتایا ہے، یعنی ایسے حروف جن کا اصل راج اللہ کے علم میں ہے۔ الف لام میم صرف 3 حروف نہیں بلکہ ایک عظیم راج ہے۔ جب مومن انہیں پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اصل مطلب اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ اپنے رب کے علم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہی عام عربی حروف ہیں، لیکن انہی سے اللہ نے ایسا عظیم قرآن نازل فرمایا جس کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کرتا۔ لہٰذا جب بھی آپ الف لام میم پڑھے تو دل میں یہ احساس تازہ کرے کہ اس کا حقیقی مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ الف لام میم اللہ کے کلام کا عظیم راج ہے، یہ ہمیں اپنے رب کے علم اور عظمت کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے۔ یہی ایمان کی خوبصورتی ہے کہ بندہ ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، چاہے اس کی مکمل حقیقت اس کی سمجھ سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اس کے ظاہری و باطنی نور سے ہمارے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کے سامنے میرے دوستوں پہلے وظیفے کی تعداد، ترتیب اور وہ خفیہ طریقہ بیان کروں گا، پھر دوسرا وظیفہ بھی اسی کے ساتھ آپ کو پڑھنے کے لیے دوں گا۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر ایک کے بعد ایک اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی ایک کریم رؤوف اور رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن، بھائی، کوئی دکھیارا، کوئی پریشان، کوئی بے روزگار، کوئی بے اولاد درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو بھی اس عمل کو کسی حال میں نہ چھوڑے، ہر حال میں اسے ضرور پڑھے۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غریبی اور پریشانی کو دور کرنے والا ہے، 1 گھنٹے کے چیلنج کے ساتھ اثر کرنے والا عمل ہے۔ اگر درود شریف نہ بھی آئے تو بس تنہائی میں بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، دن کی کوئی پابندی نہیں، صبح پڑھے، دوپہر پڑھے، شام پڑھے، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں، گھر میں ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، بس ایک بار یہ عمل پڑھ ڈالیں اور 1 گھنٹے میں معجزہ دیکھیں، پھر 2-4 گھنٹے بعد ایک بار یہ عمل دوبارہ کریں، پھر معجزہ دیکھیں، جتنا پڑھتے جائیں گے اتنے معجزات دیکھتے جائیں گے۔ دیکھیے، میں کوئی جھوٹے وعدے یا کہانیاں نہیں سنا رہا، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور غیبی خزانوں کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک نیک عورت کا بتایا ہوا عمل ہے اور میرا یقین ہے کہ آپ نے ایسا عمل پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر حال میں ایک جیسا نتیجہ ملے گا، لیکن سچے دل اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ایک گزارش ہے، اسے نیک نیت سے اپنے ضرورت مند بھائی بہنوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو دعائیں ملیں۔ اب طریقہ بہت آسان ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن اور وقت
पहले दुरूद शरीफ पढ़े, फिर बिस्मिल्लाह कहकर अमल शुरू करे और सबसे पहले अलिफ से आगाज करें। लाम मीम को 11 बार किस खुफिया तरतीब से पढ़ना है, अब इस बात को गौर से समझ लीजिए। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम इस अंदाज से तो आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज आपको अलिफ लाम मीम को उस अल्लाह वाली नेक औरत की बताई हुई खास तरतीब से पढ़ना है जो 100% असर रखती। अब पहले वजीफे की पूरी तफसील, तरतीब और तादाद समझ ली। देखिए, अलिफ लाम मीम कुरआन एक करीम के वो मुबारक हुरूफ हैं जिन्हें पढ़ते ही दिल अल्लाह की अजमत के सामने झुक जाता है। सबसे अहम बात यह है कि अलिफ लाम मीम का हकीकी मतलब सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। यही अकीदा जुम्हुर मुफस्सिरीन का है। अलिफ लाम मीम का क्या मतलब है? इसका कत्तई और यकीनी मतलब अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत में पोशीदा रखा है। इसीलिए हर मोमिन अदब से यही कहता है कि अलिफ लाम मीम का असल मतलब अल्लाह ही बेहतर जानता। जब आप अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं तो गोया आप ये इजहार करते हैं, ऐ मेरे रब, मैं तेरे इल्म पर ईमान लाया हूं, चाहे मैं इस राज्य को पूरी तरह न समझ सकूं। ये हुरूफ हमें सिखाते हैं कि बंदा अपने रब के इल्म के सामने आजिजी इख्तियार करे। अहले इल्म ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम हुरूफ ए मुकत्तात में से है जो कुरान के अजीम राज्यों में शुमार होते हैं, इसलिए इसका मुकम्मल मतलब बयान करना दुरुस्त नहीं, बल्कि यही कहना सही है कि इसका हकीकी मतलब अल्लाह ही जानते हैं। जब भी आप अलिफ लाम मीम पढ़ें, दिल में ये एहसास ताजा करें, अलिफ लाम मीम एक ऐसा राज्य जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है। अलिफ लाम मीम अल्लाह के इल्म की अजम्मत, अलिफ लाम मीम बंदे की आजिजी, अलिफ लाम मीम रब के हर हुक्म पर ईमान। मेरे दोस्तों, इस अमल में अलिफ लाम मीम सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तन्हाई में बैठकर पहले दरूद शरीफ पढ़ें, फिर आऊजु बिल्लाहि मिन अश-शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सुकून से अलिफ लाम मीम 11 बार पढ़े, न कम न ज्यादा। इसके बाद दूसरे मरहले में एक खास जुमला 11 बार पढ़ना है जिसे इस अमल का असली खजाना बताया गया है। कहा जाता है कि इसे यकीन के साथ पढ़ने से अल्लाह के फजल से आसानी पैदा होती है। मैंने भी इस अमल को आजमाया है और महसूस किया कि सच्चे दिल और भरोसे के साथ पढ़ा जाए तो इंसान को सुकून मिलता है। ऐ बहनों और भाइयों, अगर आप किसी भी परेशानी में हैं, कर्ज, बीमारी, गरीबी या कोई और मसला, तो अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ ये अमल करें, दिल में शक न रखें, इंशाअल्लाह आसानी होगी। तरीका आसान है, तन्हाई में बैठे दरूद शरीफ पढ़ें, आऊजु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर अलिफ लाम मीम 11 बार पढ़े। इसके बाद दूसरा वजीफा भी 11 बार पढ़े। अब उस ताकतवर नाम को जान ले, ये अल्लाह का ऐसा नाम है जो इस अमल का सबसे बड़ा खजाना है। इसका मतलब है गैबी खजाने अता करने वाला, मुश्किलात दूर करने वाला, परेशानियां और बीमारियां खत्म करने वाला। अब जैसे ही अलिफ लाम मीम 11 बार पढ़ ले, तुरंत इस नाम को भी 11 बार पढ़े, या हलाल मुश्किलात या हलाल मुश्किलात। आखिर में दरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह वो मिलेगा जो पूरी जिंदगी में न मिला हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सिर्फ 3 दिन और आपके घर में दौलत ही दौलत आ सकती है। सिर्फ 3 दिन और बीमारियों से शिफा मिल सकती है। सिर्फ 3 दिन और कारोबार में ऐसी बरकत हो सकती है कि आप खुद हैरान रह जाए। ये कोई आम अमल नहीं, ये है सूरत अल कौसर का 3 दिन का वजीफा। मोहतरम नाजरीन, ये अमल बहुत खास है जिसके बड़े फायदे हैं। पहला, घर में दौलत और बरकत आती है। दूसरा, बीमारियों से शिफा मिलती है। तीसरा, कारोबार में जबरदस्त तरक्की होती है। खास बात यह है कि अगर घर का एक भी शख्स ये अमल कर ले तो पूरे घर की किस्मत बदल सकती है। सिर्फ 3 दिन का अमल और इतने बड़े फायदे, इसलिए इसे जरूर करें। इसमें एक खास दुआ भी है जिसे पढ़ने से दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह बंदे को अता फरमा देता है। अब सबसे पहले सूरत अल कौसर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैना का अल कौथर फसल्लि लिरब्बिका व अनहर,
इन्ना शानिअक हुवल अबतर, बिलाशुबा हमने तुम्हें कौसर अता की, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, यकीनन तुम्हारा दुश्मन ही बेनाम ओ निशान होगा। हदीस मुबारका में आता है रसूल अल्लाह सल्लम पर एक लम्हे के लिए कैफियत तारी हुई, फिर आप मुस्कुराए और फरमाया अभी मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आपने पूरी सूरत अल कौसर की तिलावत की और फरमाया, जानते हो कौसर क्या है? साहबा ने अर्ज किया अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया ये जन्नत की एक नहर है जो मेरे रब ने मुझे अता की है, जिस पर मेरी उम्मत कयामत के दिन आएगी। उसके बर्तन आसमान के सितारों के बराबर होंगे, उसकी मिट्टी खालिस मुश्क होगी और उसके कंकर भी मोती होंगे। नाजरीन, ये है उस सूरत की फजीलत। अब अमल की तरतीब समझ लीजिए, बहुत गौर से सुनिए। सबसे पहले दरूद पाक, सिर्फ 7 मर्तबा दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। इसके बाद ये अमल शुरू होता है। नाजरीन, जो शख्स अपनी जेब, अपने घर को दौलत से भरना चाहता है, हमेशा के लिए खुशहाली चाहता है, तो आज ही ये अमल कर ले। ये 3 दिन का वजीफा है, लेकिन ये 3 दिन बहुत खास है। पहला पीर का दिन, दूसरा जुम्मा रात, तीसरा जुम्मा का दिन। इन दिनों में अगर ये अमल किया जाए तो इसकी बरकतें बहुत जल्दी सामने आती हैं। लेकिन याद रखिए, जिस दिन भी शुरू करें, लगातार 3 दिन करना है। अगर पीर से शुरू करे तो पीर, मंगल, बुध। अगर जुम्मा रात से शुरू करे तो जुम्मा रात, जुम्मा, हफ्ता, इंशा अल्लाह, अल्लाह जो भी दुआ मांगी जाएगी अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमाएगा। तो नाज़रीन, ये अमल एक ऐसा राज्य है जो अल्लाह वालों का बताया हुआ है, ऐसा राज्य जो हर किसी को नसीब नहीं होता। यकीन जानिए, इससे पहले आपने ऐसा अमल कभी नहीं किया होगा। ये 100% गारंटी वाला अमल है और मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, जो भी इस अमल को करता है वो बहुत जल्द माला माल हो जाता है, क्योंकि ये अमल कभी जाया नहीं जाता। ये ऐसा अमल है जिसका असर फौरन जाहिर होता है, इसकी तासीर फौरन मिलती है और इसकी बरकत फौरन नसीब होती है। अब सबसे पहली बात, जब आप दरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद इस अमल के दौरान किसी से कोई बात नहीं करनी, ना किसी से गुफ्तगू, ना किसी से कलाम। मुकम्मल खामोशी के साथ ये अमल करना है। नाज़रीन, दूसरी अहम बात, 1 गिलास पानी अपने पास जरूर रखना है। ये पानी शिफा के लिए है। घर में कोई भी बीमारी हो, चाहे दायमी हो या आरजी, चाहे जिस्मानी हो या जहनी, डिप्रेशन हो, परेशानी हो या कोई लाइलाज मर्जस, यकीन जानिए इस अमल की बरकत से हर किस्म की बीमारियां खत्म हो जाती। और अगर कारोबार नहीं चल रहा, रुकावटें आ रही हैं, बार बार नुकसान हो रहा है, तो ये अमल करके देखिए, कारोबार फौरन उरूज पर चला जाएगा। दोस्तों, अब जरा गौर से समझिए, आप बावजूद हो, किबला की जानिब मुंह करके बैठे हो और दरूद पाक पढ़ चुके हो। अब इस अमल की एक एक बात को गौर से सुनिए। वीडियो को हरगिज स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई एक बात भी मिस हो गई तो फिर अमल मुकम्मल नहीं होगा। जैसे चाबी का एक दांत टूट जाए तो वो ताला नहीं खोलती, इसी तरह अगर अमल का एक हिस्सा भी रह गया तो नतीजा नहीं मिलेगा। फिर ये मत कहना कि फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये वो अमल है जिससे कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमेशा फायदा ही फायदा हुआ है। लोग इस अमल को तलाश करते हैं और जो एक बार कर लेता है वो बार बार इजाजत मांगता है कि मुझे दोबारा ये अमल करने का मौका मिले, क्योंकि ये अमल ऐसा है कि जेब कभी खाली नहीं रहती और घर से दौलत कभी खत्म नहीं होती। तो नाजरीन, जरूर इसको करके देखिए। इंशाअल्लाह
जिंदगी आसान हो जाएगी। अब दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है या वहाबू या वहाबू। ये अल्लाह ताला का एक इस्म मुबारक है जिसका मतलब है बहुत ज्यादा अता करने वाला, यानी ऐसी अता जिसमें कोई गरज ना हो, बिना किसी मुआवजे के, जिसे चाहे जितना चाहे अता फरमा दे। अल्लाह ताला की जात वहाब है, वो अपनी मखलूक को इस अंदाज में देता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं, उसके खजाने में कभी कमी नहीं आती। तो नाजरीन, आज उसी दर से खजाना हासिल कर लीजिए। जो शख्स अल्लाह को इस सिफत से पुकारता है, अल्लाह उसे बिना मांगे भी अता फरमा देता है। और आज आपने 3 चीजें मांगनी है जिनका जिक्र शुरू में हो चुका है। ये तीनों चीजें इसी एक अमल से हासिल हो जाएंगी। और अगर छोटे छोटे फायदे बयान करने लगूं तो आप हैरान रह जाएंगे। रिजक के दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत बरसने लगती। तो आपने इस इस्म पाक को सिर्फ 12 मर्तबा पढ़ना है। उसके बाद दूसरा इस्म पाक या रज़्ज़ाक़ु, जिसका मतलब है रिज़्क़ देने वाला, बहुत ज्यादा देने वाला। ये वो इस्म है जिसे पढ़ने वाले मालामाल हो जाते हैं। लेकिन यहां भी ज्यादा तादाद नहीं, सिर्फ थोड़ी सी तादाद में पढ़ना है। जब ये तमाम अज़कार एक साथ पढ़े जाते हैं तो इनकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपके पास कोई जरिया आमदन नहीं तो जरिया भी बन जाता है। चाहे आप अमीर हो या गरीब, फकीर हो या तंगदस्त, अल्लाह सब पर करम फरमाता है और सबको माला माल कर देता है। जो शख्स गनी होना चाहता है, दौलत हासिल करना चाहता है, वो ये अमल करके देखे, यकीन जानिए अपनी जगह से उठने से पहले अल्लाह उसे नवाज देता है। अगर कोई रुकावट है, कारोबारी मसाइल, शादी के मसाइल, रिश्तों के मसाइल, घर की नाफरमानियां या कर्ज का बोझ, तो ये अमल कीजिए। अल्लाह गैबी मदद फरमाता है और कर्ज अदा होने के असबाब पैदा हो जाते हैं। अगर आप गैबी मदद देखना चाहते हैं तो ये अमल जरूर कीजिए। नाजरीन, ये हर मकसद के लिए है और वो 3 बड़े फायदे, दौलत, कारोबार की बरकत और शिफा, ये सब आपको इसी अमल से मिलेंगे। अब एक गिलास पानी जो आपने पास रखा है, उसे उस शख्स को पिलाए जो बीमार है या परेशान हाल है। अगर खुद आप बीमार हैं, सर दर्द, मिदा, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द या कोई भी बीमारी, अल्लाह के फजल से इस पानी के जरिए शिफा नसीब होगी, क्योंकि इसमें आपको सूरह कौसर भी पढ़नी है। अब मैं सूरह कौसर की बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले जो इस्म पाक मैंने आपको बताया था, यानी या रज़्ज़ाक़ु, उसके कमालात देखें जब आप इसे पढ़ेंगे। इसकी बरकत से रोजी के सिलसिले में नई नई राहें खुलती हैं, नई जगहों से रिज़्क़ के असबाब पैदा होते हैं। ये अमल रिज़्क़ की परेशानियों से निजात देता है और इंसान के लिए मालदारी और इज्जत के रास्ते खोलता है। जो लोग रोजी में बरकत और कामयाबी चाहते हैं वो ये अमल करें, अल्लाह का फजल जरूर देखेंगे। जो शख्स खास दुआ में शामिल होना चाहता है वो एक बार दुरूद पाक पढ़कर उसका सवाब बख्श दे, इंशाअल्लाह उसे दुआओं में याद रखा जाएगा, क्योंकि दुआ से तकदीर बदल जाती है। ये अमल हर कोई कर सकता है, अमीर गरीब, मर्द औरत, बच्चे बुजुर्ग, बस नापाक हालत में औरतें न करें। इसके लिए कोई खास दिन या वक्त की पाबंदी नहीं, लेकिन फज्र या ईशा के बाद करना बेहतर है। या रज़्ज़ाक़ु का वजीफा उंगलियों या तस्बीह पर पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि तन्हाई में सुकून और खशू के साथ पढ़ें। 23 बार या रज़्ज़ाक़ु पढ़े, फिर सूरह कौसर पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर। फिर ये दुआ 3 बार पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान शाफी अल काफी। तरतीब याद रखे, या वहाबू या रज़्ज़ाक़ु, सूरह कौसर दुआ। इसमें कोई आगे पीछे या कमी बेशी ना करे
اور بیچ میں کسی سے بات نہ کرے. عمل کے بعد وہیں بیٹھ کر دعا کرے. اگر رات کو کرے تو وضو کے ساتھ سو جائے, صبح مقدر چمک اٹھے گا. اگر صبح کرے تو پورا دن کامیابی ملے گی. عمل کے بعد سامنے رکھا پانی کا گلاس لے, اس پر دم کرے اور 3 گھونٹ میں پی لے, ہر بار بسم اللہ پڑھ کر. اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو اسی پانی کو بڑھا کر سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن گھر سے باہر کسی کو نہ دے. اب سورہ کوثر کا طریقہ تھوڑا خاص ہے, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اسے سورت شفا بھی کہا جاتا ہے, جو روشنی اور نور کی طرح انسان کی زندگی کو چمکا دیتی ہے. کبھی اسے گرہن بھی لگ جاتا ہے, دن بھر میں یہ 3 حالات بدلتا ہے, صبح اور شام ہلکا اور دوپہر میں تیز. لیکن قرآن پاک کی یہ سورت سورہ کوثر اتنی روشن ہے کہ پوری دنیا کو چمکا دیتی ہے, پورے گھر کو روشن کر دیتی ہے. جو بھی اسے پڑھتا ہے وہ خود بھی چمک جاتا ہے اور اس کی نسلیں بھی اس کی برکت سے روشن ہو جاتی ہیں. آج بہت سے لوگ اپنی بے علمی اور جہالت کی وجہ سے قرآن سے دور ہیں, جبکہ قرآن میں شفا, رزق, دولت اور عزت سب کچھ موجود ہے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی محروم نہ رہے. جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا, لیکن خوش نصیب ہی اسے پورا کر پاتے ہیں. طریقہ یہ ہے کہ سورہ کوثر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں, کیونکہ بسم اللہ سے شروع کیا گیا کام کبھی ادھورا نہیں رہتا. یہ عمل بہت اثردار ہے اور لوگوں کو اس سے شفا اور راحت ملی ہے. سورہ کوثر کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے, جو رزق اور برکت میں اضافہ کرتی ہے. ایک واقعے سے بھی پتا چلتا ہے کہ بسم اللہ میں بڑی برکت ہے. یہ انسان کو بیماریوں اور آفتوں سے بچانے کا ذریعہ بنتی. اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو سورہ کوثر پڑھ کر دعا کرے, انشاءاللہ قبول ہوگی. قرآن ہر انسان کے لیے ہے, بیمار کے لیے شفا, غریب کے لیے سہارا, کمزور کے لیے طاقت, گمراہ کے لیے ہدایت. آج بھی اتنے سالوں بعد قرآن کی برکت ویسی ہی ہے. جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور قرآن کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. رات کے پیٹ میں, رات کے درمیانی تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں, وہ نہیں ہے. عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گیا اور جلد 8 نفل, یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا. ہر نوافل ہے, عبادت ہے, کہ جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ثواب ہے اللہ. لیکن اصل میں جسے کہا جاتا ہے رات سو کر پھر نہ نیند کو توڑ کر اور پھر سو جانا اور پھر جوف رات کے وقت, رات کے درمیان, یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان ہے اور پھر ثلث رہ جائے, پھر اور پھر اس کے بعد اٹھے. تو یہاں آپ نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ, اور اپنے اس قول کے لیے انہیں آیتیں تلاوت فرمائی, وہی 2 آیت. یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت 16 تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ, اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب صاحب بیان رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستر سے علیحدہ رہے, رات کے وقت جہاں پر لیٹیں گے جائیں. تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خوفا وطمعا, اس وقت اپنے رب کا دعائیں, خوف کے مواخذ کا خوف, کے عذاب کے بعد ناراض کا خوف, جہاں خوف وطمعا, اور تمام اللہ راضی, اللہ کے ثواب تمام. لیکن سب سے بڑی تمام کیا ہے؟ اللہ, یہ سب سے اونچا مقام. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوا. اللہ یہ باہمی رضا ہے, بندہ اپنے رب سے راضی. وہ ہے کہ تسلیم و رضا جو دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ اللہ کا شکوہ زبان, جو بھی آ رہا ہے میرا مولا ہے, آقا ہے, میرا خیر خواہ ہے, اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے. مجھے کیا پتا مجھے شر آ رہا ہے خیر. یہ فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز لگی حالانکہ تمہارا خیر, عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارا لیے شر ہے. اللہ جانتا ہے اس کیفیت میں کہ اللہ تعالیٰ خارا کہتے ہیں خیر طلب کرنا. یہ باب استفعال سے جب کوئی آتا ہے, استنصار مدد حاصل کرنا, مدد لینا, استخارہ خیر طلب کرنا, خیر حاصل. اور اس کی ایک دعا جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو ہمیں صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن, یعنی اتنے اہتمام ساتھ وہ دعا سکھائی. وہ دعا پڑھتے رہنا یہ ایک مستقل گویا انسان کا استخارہ ہونا چاہیے. اس کے معمولات کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک, اے اللہ میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت چاہتا ہوں, مجھے بھی طاقت حاصل جائے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک بفضلک العظیم, اور مانگتا ہوں
سے تیرا بہت بڑا فضل۔ اللہم انت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ کام میں کرنے چلا ہوں یا یہ رشتہ جو ہم تجویز کر رہے ہیں، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، فقدر ہو لی تو وہ ہمارے لیے اس کو ہمارے لیے آسان میسر کر دے، ویسر ہو لی اسے ہمارے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور ہمیں برکتیں عطا فرما۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لیے شر ہے، برائی ہے، دین دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے، فَاصْرِفْهُ عَنَّا یا عَنِّي، تو پھر اس کام کو مجھ سے کر دے، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے اس سے کر دے، اسے مجھ سے کر دے، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِ بِهِ، اور اللہ خیر جہاں بھی ہو تیرے علم میں وہ ہمارے مقدر میں کر دے اور پھر ہمیں اس کے اوپر راضی۔ تو یہ استخارہ بہت عمدہ بات ہے اور یہ تو ہمیں اکثر معاملے میں کرنا تھا۔ البتہ وہ استخارہ نکالنا، یہ فلاں سے استخارہ ڈال رہے ہیں، فال نکال رہے ہیں، پھر استخارے میں یہ سمجھنا کہ پھر یہ دعا مانگ کر 2 نفل پڑھ کے سو جاؤ تو خواب میں اشارہ ملے گا، ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے علم کی حد تک۔ احادیث بہرحال اگر اللہ تعالیٰ اشارہ کر دے خواب کے، بعید بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصل میں دعا استخارہ جو ہے بس وہ ہے اصل استخارہ، اور وہ بہت عمدہ چیز ہے اور وہ ایمان کے عین مطابق کہ اللہ ہم نہیں جانتے تو جانتے، ہم شارٹ سائٹ ہیں، ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں شاید اس کے پیچھے ایک بری چیز چلی آ رہی۔ قرآن نے کہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہو سکتا ہے تو چیز برا سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تو کسی چیز سے محبت کرو حالانکہ تمہارے لیے شر ہو، اللہ جانتا ہے کہ نہیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تو اگر اسے ہمارے لیے خیر سمجھتا ہے تو آسان کر دے، اگر شر سمجھتا ہے۔ کسی اور نے ملامت کی یا نہیں کی، تمہارے اندر کوئی شے ہے جو ملامت کر، دیکھو تم نے فلاں شخص کا دل توڑ دیا، یہ اچھا کام، یہ ہے لوامہ جس کی قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس لوامہ ہر انسان میں ہے، اور جیسے ہمارے ظاہری وجود کے تقاضے ہیں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اسے کپڑے کی ضرورت ہے موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے، یہ جو مانوی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کوئی ڈیمانڈ کرتا، اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا، ریشنلائز کرتا، ٹھیک ہے یہ تو خرابیاں ہیں لیکن میں نے یہ کام بھی تو آخر کی ہے، یہ انسان کی ایک لاش اپنے ضمیر کو۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیکی کے جو رائج، ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت ریچولز کی ہے، عبادات، رسومات، معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں، سودا کر کے پھر گئے، ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے، ساحلوں کو دھتکارتے ہیں، لیکن ایک اعتبار سے بہت نہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں، میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے، میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے، میں نے مسجد میں قالین بھی تو بچھوایا ہے، تو نیکی کا ایک تصور ہے، اس کے بالکل برعکس ایک تصور ہے جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا بھائی اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ، جھوٹ نہ، وعدہ پورا، اپنا فرض صحیح طور سے ادا، کہیں ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح ادا، باقی رہ گئی نماز روزہ یہ تو انفرادی باتیں ہیں، یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں کرتا ہے تو کوئی بات، یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس، اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور نیکی اور ہمارے قدیم علماء اور ان کے زیر اثر جو عوام ہیں ان کے سب نیکی میں یہ زمین و آسمان۔ آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کوئی نہ کوئی کام کریں، آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہے ہیں، سبیلے لگا رہے ہیں، مختلف مزاروں میں جب عرس ہوتا ہے وہاں جاتی ہے، دھمال کھیلتی ہے، وہی سیاہ کپڑے، وہ بھی اپنے آپ مطمئن کر۔ مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کا، اس نے دلی میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی۔ اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندا ختم تو آمدنی ختم، لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب ٹس سے بس نہیں۔ انہوں نے ایک عجیب ترکیب، وہ دریائے جمنا بالکل ساتھ بہتا تھا، یہ اگلا اس شکل بنایا گیا، اب تو ذرا فاصلے، تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے، سازندے بھی اور ساز اور گاتے بجاتے ہوئے، انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا ہے، وہاں سے گزرے اور ایک شعر گاتے ہوئے، درکوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، گر تو نمی پسندی تقدیر قدارا، درکوئے نیک نامی، یہ نیک ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں، درکوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے، گر تو نمی
پسندی تغییر کل قضارا، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے۔ بادشاہ ہنسا اور اس نے کہا کہ ٹھیک بھائی، گانے بجانے کی حد میں جا۔ تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا بڑے بڑے ڈاک جو ہے وہ اپنے علاقے کے بیواؤں یتیم سرپرست، ویسے نہایت درندگی صفاقی انسانی جان کی کوئی حیثیت۔ تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے، کون سی چڑیا کا نام ہے، نیکی حقیقت کیا ہے، وہ ہے اس آیت کا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا۔ اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلا ایک عجیب جانور آیا ہے، وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا، اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے مانند ہے۔ کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا، اس نے کہا چھاج کے مانند ہے۔ کسی نے پیٹ کو ٹٹولا، بہت بڑا ڈھول ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور ہے۔ اڑائے کچھ ورق لالے نے، نرگس نے گل، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان۔ کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا، کسی نے دوسرا لے لیا، کسی نے تیسرا لے لیا۔ وہ مکمل سراپا نیکی، حقیقی نیکی کس میں ہے، یہ ہے اس آیت کا اب چوتھے نمبر پر۔ یہ تمہیدی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں شان نزول؟ کیا بحث چل رہی تھی جس میں ہدایت کے لیے یہ آیت نازل؟ ذہن میں رکھیے کہ تحویل قبلہ اس آیت کا پس منظر شان نزول۔ آپ کو معلوم ہے مکے میں جب تک حضور رہے، آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے، یعنی رکن یمانی اور وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے، ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے کعبے کی طرف رخ کیا، تو اسی رخ پر بیت المقدس بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں استقبال قبلتین، دونوں قبلوں کا بیک وقت استقبال ہو گیا، رخ ہو گیا دونوں طرف، خانہ کعبہ کے بھی اور بیت المقدس کے بھی۔ مدینے میں آپ کو یہ ناممکن ہے۔ اب اگر کعبے کی طرف رخ کرو گے تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جائے گی، وہ شمال میں ہے گج میں۔ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے کعبے کی طرف پیٹ ہوگی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے 16 یا 17 مہینے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ماس۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اجتہاد اور اس کو اللہ نے تسلیم کر لیا ہو کہ ٹھیک یہ بھی ممکن ہے۔ اسے تقریر کہتے ہیں اصطلاح میں۔ حدیث کس چیز کا نام ہے؟ حضور کا قول یا فعل یا تقریر۔ پہلی دونوں چیزیں تو آپ جانتے، قول اور فعل۔ یہ تقریر کیا ہے؟ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے نہیں روکا، تو امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ یہ کام حرام نہیں ہے، حضور کے سامنے ہوا ہے، آپ نے روکا نہیں۔ تو اگر یہ ذاتی اجتہاد تھا تو تقریر ہو گئی اس کی اللہ، لیکن زیادہ غالب پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا، اور یہ حکم وحی خفی کے ذریعے سے آیا، اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کا ذکر نہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اور آپ کے ساتھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، یہ نہیں۔ تو یہ وحی خفی، وحی جلی، وحی خفی، دو قسم کی وحی حضور ہوتی۔ نبی کے لیے تو وحی خفی بھی وحی جلی کے حق اسی کے حکم ہے، لیکن عام آدمی کا کوئی ولی اللہ بڑے سے بڑا ہو اس کی بھی اس کا کشف کا الہام حجت نہیں ہے دین۔ بہرحال یہ شاید اللہ نے وحی خفی کے ذریعے دیا۔ اس کا ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا اور وہ یہ کہ مدینے میں آ کر آپ کا واسطہ پڑا یہودیوں، وہ بہت منظم تعلیم یافتہ ہے، بہت کلچرڈ، ان کے ہاں فقہاء تھے، ان کے ہاں مفتی لوگ بہت۔ اگر فوری طور پر تصادم یہود کے ساتھ ہو جاتا تو حضور کے قدم مدینے میں جمنا آسان۔ یہ جب آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو یہودیوں نے سمجھا چلو کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے قبلے کا رخ کر رہے ہیں، لہذا فوری طور پر ان کی طرف سے کوئی مخالفت پیش۔ اور اس 16 مہینے میں حضور کو اپنے قدم جمانے کا مدینہ منورہ میں پورا، بلکہ پہلے 6 مہینے اس میں جو ہے بہت ڈیسائسو، 3 کام آپ نے 6 مہینے میں کیے ہیں تو بالآخر بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ثابت۔ نمبر 1 یہ کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اب یہی مرکز ہے، یہی درسگاہ ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی پارلیمنٹ ہے، یہی دار المشاورت ہے، یہی سے فوجیں تیار کی جا رہی ہیں، یہی وفود آ کر پیش ہو رہے ہیں، بہرحال ایک مرکز وہی آپ۔ نمبر 2 یہ کہ مہاجرین میں اور انصار میں مواخات، ایک مہاجر ایک انصاری، they were declared brothers، یہ تھی انٹیگریشن آف دی سوسائٹی۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا اسی دوران میں جس کا تعلق اس حکمت عملی کے ساتھ بہت گہرا بن جاتا ہے کہ یہود کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں، میثاق مدینہ، کہ اگر مدینے پر کوئی باہر سے حملہ آور آیا تو ہم سب مل کر واحد امت کی حیثیت سے مدینے کا دفاع کریں، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ۔ اور یہ چیز بھی حضور کی کامیابی بہت فیصلہ کن ثابت۔ تو اس اعتبار سے یہ تحویل قبلہ جب پھر ہوئی، اور میں نے جو کہا تھا کہ اللہ نے ہی کوئی حکم دیا تھا وہی خفی کے ذریعے، وہ اس سے ثابت ہے کہ نہ صرف بہت سے مہاجرین پر یہ بات شاخ گزر رہی تھی، خود حضور پر بھی
بھی شاخ رہی کہ میں پیٹ کیے ہوئے ہوں کعبے کی۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کا، نگاہوں کا آسمان طرف نہ بار بار دیکھتے رہے، آپ منتظر تھے کہ وقت آئے، حکم آئے، وحی آئے اور میں رخ بدل۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یہ اللہ نے اپنی طرف منسوخ کر دیا، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم اب تک رہے ہو 16 مہینے 17 مہینے یہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھ لے کہ کون ہے رسول کا اتباع کرنے والے اور کون ہے جو اپنے الٹے پاؤں پھر جانے والے۔ کیا مطلب ہے؟ مہاجرین مکے سے آئے، ان کے دلوں میں عظمت جو ہے کعبے وہ پلی ہوئی تھی اندر ٹھوک ٹھوک۔ اب دیکھا اللہ نے حکم نہیں دیا وحی جلی کے ذریعے سے، یہ رسول کا تھا، گویا کہ یہ ایک امتحان ہو گیا کہ کہیں تمہاری حمیت جاہلی، تمہاری محبت جو تمہیں کعبے سے ہے وہ تمہیں اسلام سے پھیر تو نہیں دیتی؟ آیا تم رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہو اور اپنی کسی سابقہ حمیت جسے حمیت جاہلی ہم کہہ دیں گے اس کو مقدم رکھ؟ یہ ایک سخت امتحان تھا جس میں کہ اہل مکہ جو مہاجرین تھے وہ مبتلا کیے، اور خاص طور پر یہ بات کہ رسول کا حکم ماننے کی تاکید، چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمان، اس کی تربیت بھی ہوگی۔ لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ شاخ گزر رہا تھا، یہاں تک کہ حضور کا معاملہ تھا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو اے نبی ہم بدل دیں گے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے، اب رخ کرو مسجد حرام، فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، اب اپنا رخ کر لو مسجد حرام۔ چنانچہ مدینے میں ایک مسجد القبلتین جو حضرات گئے ہیں زیارت کرتے ہیں انہوں نے زیارت کی، حضور مدینے سے باہر ایک قبیلے کی جگہ تھی، وہاں گئے ہوئے تھے، کوئی دعوت طعام دوپہر کا کھانا تھا، اسی وقت ظہر کا وقت ہو گیا، حضور نے جماعت کھڑی کی اور قبلہ جو ہے بیت المقدس، اسی نماز کے دوران یہ آیات وہی نازل ہوئی، آپ نے فوراً رخ بدلا اور پوری جماعت نے رخ بدل لیا، اور اسی لیے اس مسجد میں 2 قبلے، 2 محرابیں، ایک شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب، دوسری جنوب کی جانب یعنی مکہ۔ اب یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد۔ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں اور فتنہ فساد کو بھی کہتے ہیں۔ فساد یہودیوں کی طرف سے شروع ہوا، یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ ہی معین نہیں؟ ابھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اب اس نے جو ہے جنوب کی طرف رخ کر لیا، کیسا رسول ہے، کیسا نبی ہے؟ حضور کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا انہیں اب ایک موقع، اور آپ کے علم میں ہے کہ اوس اور خزرج کے جو عوام ہے وہ یہود کے بہت زیر اثر، بہت زیر اثر، وہی بات کو سمجھتے تھے ہمارے پاس نہ کوئی شریعت ہے، نہ کتاب ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ ہمارے یہاں کوئی مفتی ہے، نہ قاضی ہے، ان کے ہاں تو کتاب ہے، شریعت ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، ان کا تو بڑا کلچرڈ لوگ ہیں، دیکھو لہذا یہ ایک کو موقع مل گیا کہ اس پر لوگوں کے جذبات بڑھکائیں اور حضور سے برگشتہ۔ دوسری طرف سادہ نو مسلمانوں کے اندر بھی ایک فتنہ بطور آزمائش آ گیا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو یہ 16 مہینے کی نمازیں تو ہماری اکارت گئی، غلط رخ پر پڑی، اور نماز تو دین کا اصل ستون ہے اور یہ نمازیں ہماری ضائع ہو گئی۔ یہ ان کے ایک وسوسہ، اس پہلو سے اس مسئلے پر بڑی مفصل گفتگو قرآن میرے اور آپ کے لیے، بلکہ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ سوچتا رہا اتنی مفصل گفتگو بار بار فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، فولوا وجوہکم شطر، یہ بار بار پورے 2 رکوع قرآن میں، سورہ بقرہ کا 7واں رکوع 18واں رکوع اس لیے کہ ہم اس سینسٹیونیس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی اس پر تحویل قبلہ پر۔ یہ معمولی نہیں بات، یہود نے سمجھ لیا تھا کہ اب معلوم ہوا یہ ایک نئی امت کا آغاز ہے، اس کا مرکز اب نیا بن گیا ہے۔ اب تک وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ہی، چنانچہ ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یہود، حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو 10ویں محرم کا روزہ؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمیں جو نجات ملی تھی فرعون سے، اور فرعون کو جو غرق کیا گیا تھا لاؤ لشکر سمیت، وہ 10 محرم کو ہوا تھا، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے۔ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا۔ اب یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے وہ پیسیفائڈ تھے ایک طرح سے کہ نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے کیمپ فالوورز، بلکہ حضور نے فرمایا تم 2 روز کا روزہ رکھ، 9ویں محرم کا بھی 10ویں کا۔ بہرحال اس پر جو ایک تشویش ہوئی ہے، اس تشویش کو دور کرنے کے لیے 2 رکوع 17واں 18واں رکوع 2 رکوع پورے کے پورے اسی بحث پر مشتمل ہیں، اور اس کے علاوہ اب میں مثال دوں کہ میرا ایک ہاتھ یوں ہے ایک ہاتھ یوں ہے،
بیچ میں میرا جسم. تو اس بحث کا جسم جو ہے وہ تو وہ 2 رکوع ہیں، رکوع 17 18. لیکن ادھر دور پہلے ایک آیت آ گئی تھی جس نے زمین ہموار کی، للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ. 2 رکوع پہلے. مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے. قبلے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس سمت میں محدود ہے، معاذ اللہ. اللہ کا رخ، اللہ تو مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، فوق میں ہے، تحت میں ہے، ہر جگہ. للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ. مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ کا رخ. یہ ایک تمہید ہو گئی تھی. اس کے بعد ایسے وہاں جا کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی سیاق و سباق تو تھا نہیں. یہ آیت کس حوالے سے آئی ہے؟ اصل میں اس بحث کے لیے تمہید وہاں سے کر کے بات چھوڑ دی گئی. اور پھر 2 رکوع آگے جو ہے وہ یہ آیت آ گئی کہ اگر ابھی کوئی ریزیڈول ایفیکٹ باقی ہے تو اب ان سے کہا جا رہا ہے سخن شناس نہیں دل برا خطا ایجاز. لوگوں تم بات نہیں سمجھتے، سخن شناس نہیں ہو اے میرے محبوب، دل برا. سخن شناس نہیں دل برا خطا ایجاز. خطا یہاں ہے. تم جسے اصل نیکی سمجھ بیٹھے ہو، ریچول، ظاہری شکل، وہ اصل نیکی نہیں ہے، وہ کل نیکی نہیں ہے. نیکی تو اصل میں ایک روح جو پورے وجود میں سرایت کرتی، ایک بالکل مختلف انسان وجود میں لاتی، ایک پورا مختلف کردار وجود میں لاتی ہے. نیکی تو حقیقت میں وہ، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے نماز کا ایک ظاہر ہے، فقہ اس سے بحث کرے گی، لیکن اصل نماز آپ کو اللہ کی حضوری کا شرف حاصل ہوا، کچھ حضور قلب میسر آیا، کوئی خشوع و خضوع ہوا، کوئی اللہ کے ساتھ مخاطبت اور مکالمے کی صورت پیدا ہوئی. کیا تم نے جب سجدہ کیا تو محسوس کیا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پر اپنا سر کیا؟ اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، فقہی نماز ادا ہو گئی، اصل نماز تو ادا. نماز کی روح تم نے نہیں پائی. تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی روح ہے، باطنی روح. ہم اپنی مجبوری سے ظاہری ہی بات کو دیکھ سکتے ہیں، روح تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف ظاہر ہی ظاہر رہ جاتا ہے، روح کی طرف توجہ. اور یہی سب سے بڑا الزام، سب سے بڑی تنقید حضرت مسیح کی تھی یہودیوں. تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. ظاہری معاملات میں، فقہی معاملات میں بحثیں ہو رہی ہیں، مفصل بحثیں ہو رہی ہے اور کفر کے فتوے لگ رہے ہیں. تم نے اگر یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، اور سموچے اونٹ نکل رہے ہو. حرام کاموں میں تم ملوث ہو، سود تم لے رہے ہو. یہ ہے کہ تمہارا معاملہ سارا کا سارا دین کی ظاہر سے رہ گیا. اور یہ جو فرمایا کہ تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو سفیدی کر رکھی ہے لیکن اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا نہیں. روح دین سے تم ناشنا ہو چکے ہو، محبت خداوندی تم میں نہیں ہے، لیکن ظاہر پرستی ہے، مظاہر پرستی ہے، ریچولزم ہے. تمہارا دین یہ بن کر رہ گیا. آج ہمارے ہاں بھی صورتحال مختلف نہیں. میں عرض کر چکا ہوں سب سے بڑا طبقہ ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے علماء کے زیر اثر ہے، اور وہ فقہاء اور فقیہ کا کام ہی ہے کہ وہ ظاہر سے بحث کرے، باطن سے تو بحث نہیں کر سکتے. لہٰذا ریچولز ہی ریچولز رہ گئے ہیں. حقیقی روح ہر شے کی ختم ہو رہ گئی. رسم اذان روح بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی. اب آئیے اس پر غور کیجئے. جو میں نے عرض کیا تھا لیس البر، اب زبر اور پیش میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. لیس البر ہوتا جیسا کہ ہے سورہ بقرہ میں آگے جا کر، لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورہا. ان کے ہاں یہ قاعدہ تھا یا ایک رواج ہو گیا تھا کہ اگر احرام باندھ کر گھر سے نکل آئے اور اب کسی ضرورت سے گھر جانا پڑا، دروازے سے نہیں داخل ہوئے، ایک دفعہ احرام باندھ کے نکل آئے، کیسے جائیں واپس؟ تو گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کے جاتے. تو وہاں کہا یہ کوئی نیکی نہیں. لیس البر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا سرے سے کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو ہمارا من گھڑت ایک خیال. لیس البر یہ خبر ہے جسے مقدم کیا گیا اور اس کا مفہوم اب ہو گیا حصر. کل نیکی یہ نہیں ہے، یعنی نیکی کا ظاہر بھی ضروری ہے. یہ نہ سمجھو کہ نماز کا ظاہر کوئی معنی نہیں رکھتا. طہارت حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وضو صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، جو پانی استعمال کیا تھا وہ بھی پاک تھا کہ نہیں تھا، یہ ساری چیزیں ضروری ہے. دین کا ظاہر بھی ضروری ہے. یہ نہ نفی کیجئے کہ ان فقہا کا کیا ہے، ظاہر کو لیتے ہیں. ہمارے ہاں بعض جو ہے انتہا پسند جو ہے، جو ملنگ ٹائپ صوفی ہوتے ہیں، ایک تو حقیقی کوئی صوفی ہو، ایک ملنگ تھا، وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ بیٹھ. جیسے میں نے آپ کو شعر سنایا تھا اور اختلاف بھی کیا تھا، مولانا روم نے کچھ زیادتی کی ہے، سخت ہے، انداز بیان اچھا نہیں ہے کہ ماز قرآن مغزہ برداشتے مستخاں پیش سگاں انداختے. ہم نے قرآن سے اس کا اصل مغز جو ہے وہ کشید کر لیا ہے، ہڈی کا گودا ہم نے کھینچ لیا، اب ہڈی خالی ہمیں پھینک. یہ ہمارے صوفیہ میں سے بعض کا طرز عمل رہا ہے جو غلط نہیں.
ظاہر بھی اہم ہے، ظاہر بھی نیکی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اسی طرح جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. ظاہر بھی کنفرم کرنا چاہیے اس کے ساتھ، لیکن اصل شے نماز میں توجہ ہے، انابت ہے، خشوع ہے، حضور قلب. لہذا یہاں ترجمہ ہوگا کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف. یہ تو ظاہر ہے. اور اس میں مجھے غالب کا شعر یاد آ رہا ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ادراک اور شعور اور وہم اور خیال اور تصور اور تخیل سے وراء ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یہ کعبہ تو قبلہ نما ہے. بہرحال اب اس کی نفی کرتے ہوئے، جزوی نفی، کلی نفی نہیں. لیس البر، کل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو. ولکن البر، بلکہ نیکی اس کی ہے. یہاں پر بھی اب لفظ محذوف ہے، ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الاخر. نیکی تو حقیقت میں اس کی ہے. اس میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ میں بر کے مفہوم پر بھی کچھ گفتگو کر لوں. بر کسے؟ بہت عمدہ باتیں جو ہے پہلے کہی ہیں. بر اور بر یہ دونوں مادہ تو ایک ہی ہے. بحر و بر. جب تک انسان سمندر میں رہتا ہے، آج کا تو خیر تصور نہ کیجئے، پہاڑوں جیسے جو ہے پہاڑ سمندر میں چل رہے ہوتے، عام حالات میں کوئی اس کے ادھر ادھر جو ہے کوئی ہچکولے محسوس نہیں ہوتے. لیکن پرانے زمانے کے سمندر کا تصور کیجئے تو ہر وقت وہ ہے آدمی غیر مطمئن ہوتا تھا. اسی وقت سکتا ہے ہچکولا آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، تو دل میں ایک خوف سا رہتا تھا، ایک بے چینی سی رہتی، عدم تحفظ کا ایک احساس رہتا تھا. بر پر، خشکی پر آتے ہی اطمینان. تو یہ اصل میں انسان کے باطنی اطمینان کے جو ابھی آپ نے فرمایا کہ دیکھی وہ ہے کہ جس کو کر کے تمہیں خوشی حاصل، اور فتویٰ اپنے دل سے لے لیا. ما حاق فی صدرک، جو کچھ تمہارے سینے کے اندر جو کچھ جس سے خدبد ہو جائے، جس سے بے چینی ہو جائے، وہ اسم ہے، وہ گناہ ہے. الاسم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ، اور گناہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو، وہ گناہ ہے. اس میں بھی مجھے جیسے انگریزی کی ایک نظم کا سٹینزا جو ہے یاد آیا تھا، آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ، دوڑا جا رہا ہے یہ وقت. اینڈ our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. اپنے دل کی ہر بیٹ کے ساتھ ہم اپنی قبر سے قریب سے قریب تر، قریب سے قریب تر. اسی طرح کی ایک نظم ہے، بڑی پیاری نظم. Charities that soothe and heal and bless are scattered over the feet of men like flowers. وہ بھلائیاں، وہ نیکیاں، وہ خدمت خلق. Charities which soothe and bless and heals. دل کے اوپر مرہم سا رکھا جاتا ہے نیک کام، دل کو خوشی ہوتی ہے نیک کام کرنے. Charities that soothe and heal and bless are scattered over the feet of men like flowers. یہ تو ان پھولوں کے مانند ہے جو انسان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو چاہے اٹھا لے، چاہے اٹھا لے. No mystery is here, no special boon for the high and not for the low. The smoke ascends as high from the heart of a humble cottage as from that of a haughty palace. دھواں اٹھتا ہے تو ایک کٹیا میں جو چورا جل رہا ہے اس سے بھی اٹھے گا تو جائے گا، اور محل کا کوئی بہت بڑا کچن ہے تو اس سے بھی اٹھے گا تو اوپر جائے گا. لہذا یہ غریب اور امیر کا فرق ہے. ہر شخص اس نیکی میں سے حصہ لے سکتا. تمہارے پاس ایک روٹی تھی، تم نے آدھی دے دی کسی مانگنے والے کو، تمہارا حصہ ہو گیا، بہت بڑا حصہ. اور کسی بڑے امیر آدمی نے 150 جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دیا، وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے اس شخص کے کہ جس کے پاس ایک ہی روٹی اور اس نے آدھی. تو بر جو ہے حقیقت، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبی. میں بھی ایک زمانے میں اس پر کچھ متردد سا ہوتا تھا، سوچتا تھا یہ نیکی کا تعلق تو ہم عمل سے سمجھتے ہیں، یہاں ایمان کی بحث کی کیا ضرورت؟ ایمان تو ایک بات نہیں، حقیقت ہے. نیکی جو ہے وہ ایک ظاہری خارجی حقیقت. لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ اصل نیکی وہ نیت ہے جس کے ساتھ کام کیا جائے. اگر خیرات بانٹی جا رہی ہے، جھگیوں میں جا کر میلے کچیلے بچوں کو گود میں لے کر اپنی سفید اشکروں کو بھی خراب کیا جا رہا ہے، اور معلوم ہے کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کھڑا ہونا ہے، تو کوئی ہے جو کہے گا کہ یہ نیکی ہو رہی؟ کام تو بظاہر بڑی نیکی کا کام ہے. نیکی کے لیے شرط اول اللہ پر ایمان، اس کی موٹیویشن لو آف گاڈ. اس کے سوا اگر کوئی اور موٹیو ہے، اگر دنیا میں شہرت چاہیے، اگر اس نیکی کے ذریعے سے بھی مال کمانے کا معاملہ ہے، دھندا ہے، نیکی کے پردے میں دھندا ہو رہا ہے، وہ نیکی نہیں ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے وہ بہت بڑی نیکی ہو. تو سب سے پہلا مسئلہ نیت کا. نیت کس ارادے کے تحت یہ نیکی کی جا رہی ہے، کیا مقصود
مقصود ہے، کیا مطلوب ہے۔ چنانچہ نوٹ کیجئے اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے مرتب کیے احادیث کے، ان میں پہلی آیت کون سی، پہلی حدیث کون سی لاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت، انما الاعمال بالنیات، نیکیوں کا، نیک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کو وہی کچھ ملا گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جو کوئی ہجرت کر رہا ہے، مکے میں گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنے وطن کو ترک کر کے جا رہا ہے مدینے کی طرف، صرف اللہ اور رسول کے لیے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ومن كانت ہجرته للدنیا يصيبها، اور اگر اس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اس کو حاصل کر، مثلا میں دیتا ہوں مثال، ایک مسلمان تھا، اس کا کوئی کاروبار تھا، اس کے خریدار مسلمان ہی تھے، وہ جا رہے ہیں، کیا کرے گا؟ مشرکوں نے سو اس کا سامان نہیں لینا، اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے ہجرت کا اصل سبب کیا ہے، ہم نہیں طے کر سکتے، لیکن اللہ کے ہاں جو کھاتا کھلا ہوا ہے اس کی یہ ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں۔ ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها او امرأة ينكحها، یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے، کسی خاتون سے وہ شادی کا خواہش مند تھا، وہ خاتون ہجرت کر کے مدینے چلی گئی، اب یہ بھی باندھے کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو یہ تو در حقیقت اس عورت کے کھاتے میں ہجرت جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت۔ تو اصل شے نیکی کا وہ کام جس کا ظاہر بھی نیکی کا ہو اور باطن بھی ہو، یہ موٹیویشن صرف اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول، یہ ہے پازیٹیو موٹیو۔ ایک نیگیٹو سائڈ، سب لوگ ذہنی اعتبار سے اتنے بلند نہیں ہوتے کہ اللہ کی محبت وہی اصل محرک بن۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کمال ایمان سے تعبیر کیا ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کی، کسی سے نفرت اور بغض رکھا تو اللہ کا، کہ اللہ کو اس سے نفرت کرنا پسند، اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کو خوش کرنا، اور کسی سے کچھ چیز روکی تو صرف اس لیے کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند، تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر۔ اگر اس کا موٹیو خالص ہو گیا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول، تو اصل میں نیکی ہے، ورنہ چاہے بظاہر کتنی ہی بڑی نیکی نظر آئے وہ نیکی، لیکن جو لوگ اس حد تک نہ پہنچ پائے ہوں استکمال ایمان تک، تکمیل ایمان، تو ان کے لیے ایک اور موٹیو بھی ہے، والیوم الآخر، قیامت کا دن، جزا و سزا کا یقین، اللہ کا خوف، آخرت کے محاسبے کا خوف، خوف بھی ایک بہت بڑی موٹیویٹنگ فورس۔ اب میں یوں کہوں گا کہ اگر کسی عمل کا محرک ہے صرف اللہ کی محبت، اس کی رضا کا حصول اور آخرت کی نجات، تو وہ نیکی ہے۔ اگر یہ نہیں، کوئی وطن پرست ہے، وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام کر رہا ہے، اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے آئے، خدا پرستی کے کھاتے میں نہیں آئے۔ کوئی قوم پرست ہے، اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے، تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہو، خدا کی پرستش کے لیے۔ یہ ہے موٹیو کا فرق، یہ ہے موٹ کی اہمیت، اور اس کا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخر۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 اشخاص کا معاملہ پیش ہو۔ ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا، دنیا میں شہید سمجھا جا رہا۔ ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا، اس نے علم کو پھیلایا خوب پھیلا، اور ایک وہ جس کے پاس جس کو اللہ نے بہت دولت دی، اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، غربا یتاما مساکین کے لیے۔ اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت، جسمانی قوت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جان دے دی۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ، انک قد قاتلت لئن یقال جریء وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی شے۔ یہاں غور کرنا ہوگا، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط کیا، ذریعہ ذکر کو ہم نے زبان سے کہنا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ ذریعہ ذکر ہے کہ زبان یہ الفاظ کہہ رہی ہو اور دل میں یہ کیفیت۔ ذکر کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب۔ یہ میں نے مباحث میں سورہ آل عمران کے آخر جو ہمارے منتخب صاحب کے ذکر اور فکر کیا ہے؟ ذکر ہے استحضار اللہ، اللہ کو اپنے دل میں مستحضر موجود، اور فکر کیا ہے؟ استحضار المعرفتین، المعرفت کو دو حقیقتوں جوڑنا تاکہ تیسری حقیقت برابر۔ منطق کیا ہے؟ الف برابر ہے جیم کے، الف برابر ہے بے کے، بے برابر ہے جیم کے، لہذا الف برابر ہے جیم۔ دو پریمیسز کہلاتے صغرا کبرا، الف برابر ہے بے، بے برابر ہے جیم، یہ دو صغرا کبرا، نتیجہ کیا نکلا؟ الف برابر ہے جیم۔ یہ فکریاں جانا جوڑ، آپ نے دیکھا ہے دھواں، کہہ دیا آگ لگی،
آپ نے نہیں دیکھا بھائی، میرا مشاہدہ یہ رہا دھواں وہی ہوتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے، تو اگرچہ میں اب آگ کو نہیں دیکھ رہا لیکن میری میموری، میرا کمپیوٹر، اس کی میموری میں یہ بات موجود ہے کہ دھواں وہی ہوتا ہے جہاں آگ ہوتی، تو دھواں ہے تو آگ ہے۔ یہ منطق کے ذریعے سے کسی حقیقت کو پہچاننا، یہ فکر اور اللہ کو لے آنا روح کے ذریعے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ دل کو غفلت میں مت آنے دو، دل غافل ہوگا شیطان کا ڈیرا بن جائے گا۔